کی پناہ لیتا ہوں. اوکے یہ جو ہے ہمیں صبح کے رب، ہمیں صبح کے اس میں ہمارے لیے ایک پروٹیکشن چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑے ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ اپنے ازل سے اور وجود میں لے آئے ہیں. اور جب وہ ہمیں پروٹیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں تو وہ ہمارے سے کوئی کلاس پیپر سگنیچر یہ سب نہیں کرواتے کہ ہمیں نہ لائک ہمیں بہت سارے پروسیجر سے گزرنا پڑے. ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ جو صورتیں ہے یہ ہمیں پکڑ لینا ہے. پہلے تو ہمیں اعوذ باللہ پکڑ لینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں دور ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ اپنے پناہ میں لے لیتے ہیں. ہمارے لیے سمپل رول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جسے پیدا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم کافی ساری چیزیں تو نہیں کر سکتے، ہم سمپل چیزیں بہت ایزیلی کر لیں گے انشاءاللہ، اور ہم ریپیٹیشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو میں نے پہلی آیت جو پڑھی تھی اس میں کہا کہ ہم پناہ لیتے ہیں جو صبح کے جو رب کی پناہ لیتے ہیں. اور جو ہم نے کہا جس میں ورڈ ہے فلک. اوکے فلک کا میں آگے اس کی ڈیٹیلز بیان کروں گی. پھر اس کے بعد ہمیں کہا ہر وہ چیز کی شر سے جو پیدا فرمائی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے. پھر ہمیں غاسقین کے شر سے، جو غاسقین کے جو رات کی اندھیری ہے اس کے شر سے، اور جو رات کے اندھیرے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کے شر سے پناہ لینے کی حکمت فرمائی ہے. پھر ہمیں اس کے بعد ہمیں حاسدین جو حسد کرتا ہے اس کے شر سے پناہ لینے کی حکمت فرمائی ہے. تو ہم اس کی ایک اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور نفاسات جو ہمیں جو ہمارے نفوس ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہمیں جادو ٹونے کے اندر جو مبتلا کر دیتے ہیں، جو نفس ہے جو جادو ٹونوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک قبیلے کے ایک یہودی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نام جو شخص تھا اس کا نام لبید بن عاصم تھا، وہ اس نام سے مشہور تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا تھا، پر یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا. تو یہ جب ان کو ایک بار ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور ان کو یہ ریویل کر دیا، یہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے اپنے مرض کے بارے میں، جب میں نے اپنے مرض کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بارے میں. تو وہ کیا بتایا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور انہوں نے اس میں سے ایک نے دوسرے سے دریافت کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے. جواب دیا گیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کر دیا ہے، کھجور کے پٹھوں پر جادو کر دیا ہے. پٹھوں مینس دا جوائنٹس. تو پھر انہوں نے دوبارہ فرمایا اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، تو انہوں نے ایک پرٹیکولر کنویں کا نام لیا. اور پھر دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابی کو اس جگہ پر بھیج دیا. انہوں نے، میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی بول رہی ہوں، میں ڈائریکٹلی ریڈ تو نہیں کر رہی، تو آپ لوگ سمجھ لینا کہ یہ مفہوم جو ہے میں بیان کر رہی ہوں. تو یہ جا کر انہوں نے دیکھ لیا کہ کنویں کے پاس جب وہ گئے تو ایسے لگا کہ وہ کنویں کا جو پانی تھا نا، وہ اس کا کلر پورا مہندی کے رنگ کا ہو چکا تھا. اور پھر جو جہاں کے وہاں کے آجو باجو کے درخت تھے وہ سارے شیطان کی شکل کے نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے پھر چیزوں کو
کیوں بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت دے دی ہے تو میں نے لوگوں کو تکلیف دینا ضروری نہیں سمجھا. انہوں نے پھر یہ چیز کو، بات کو، مجھے اس پر یہ نہیں تھا کہ یہ کہ میں اس چیز کو پھیلاؤ، شر کو پھیلاؤ، رائٹ. تو اس میں مجھے، لہٰذا میں نے اس کو دفن کر دیا. اوکے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا، یہ ان کے ورڈز ہے کہ اچھا نہ لگا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤ، تو انہوں نے یہ بات کو دفن کر دی اس طرح سے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. انہوں نے جادو کر دیا تھا، اور اس وجہ سے چند دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کام کرتے تھے چیزیں بھول جاتے تھے. آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ فلاں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اس نے بالوں میں گرے لگا دی ہے. گرے مینس ناٹ لگا دی ہے جو فلاں فلاں کنویں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وہاں بھیجا، اور آپ نے انہوں نے بالوں کو نکالا. جب آپ کی خدمت میں وہ جلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے اسی طرح شفاعت پا لی، جیسے کہ انہیں وہ اسی طرح سے کیور ہو گئے، جیسے کوئی نے ان شخص کو رسی سے باندھا ہو اور اسے چھڑا دیا ہو. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیور ہو گئے، جیسے ان کو باندھ دیا گیا تھا اور ان کو چھوڑ دیا. تو یہ حال ہوا جادو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تفسیر روح المعانی میں اس چیز کا اور ڈیٹیلز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی اس میں شامل تھی، اور اس کنگھی پر کچھ نوٹس بندے ہوئے تھے. ابھی یہ میں اپنے ورڈز بھی ڈال رہی ہوں، تو ان اینی کیس یہ مفہوم ہو گئے سارے حدیث کے. تو انہوں نے یہ جو ہے وہ جو انہوں نے کنگھی کے ساتھ جو بال ڈالے تھے، وہ بالوں پر نوٹس تھے، اور یہ نوٹس بھی تھے، اور ایک جو یو کین سے ایک ڈال بنی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ موم کے اس شیپ میں موم سے بنی ہوئی تھی، اور وہ اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں نوٹس جو تھی وہ 11 نوٹس تھی، اور یہ 11 نوٹس جو ہم قل اعوذ برب اور قل اعوذ برب الناس، جو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھے، اس میں 11 آیتیں ہیں. تو ہر آیتوں سے وہ ایک ایک نوٹس کھولی گئی، اور یہ ان پر ان کے وہ جادو سے وہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیز مل گئی، ان کو شفاعت مل گئی، ان کو ان کے لیے آسانی ہو گئی. اب یہ جو ہے نفاسات کی جو بات ہوتی ہے یہاں پر، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لبید بن آس کی جو بیٹیاں تھی وہ بھی انوالو تھی، اسی لیے جب آگے جاتے ہیں تو ہم نفاسات کہتے ہیں تو یہ تثنیہ کی جمع میں ہے، تثنیہ کے صیغے میں کہا جاتا ہے، دیٹ مینس ٹو. تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بیٹیاں بھی اس میں انوالو تھی، اور یہ عورتیں تھی، تو اسی وجہ سے یہ نفاسات جو مؤنث کا صیغہ، دیٹ از فیمیل کا صیغہ لایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تثنیہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو اس کے شان نزول میں ہے. اور ابن کثیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جادو کے لیے ایسی چیز ضروری ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے نا ایک لڑکے کو لگا دیا تھا جسے انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے جادو کروایا تھا، یہودی جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے آ جاؤ، اور ہمیں ان کی جو کنگھی ہے وہ بھی پلیز ہمیں لا کے دو. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جادو کے لیے وہ چیز ضروری ہوتی ہے جو شخص سے تعلق رکھتی ہے، اس پر جادو کیا جاتا ہے، وہ شخص سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو بال کی طلب اس حساب سے کی گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کے بالوں پر یہ جادو کیا گیا تھا، اور اس میں 11 ناٹس لگائی گئی تھی، اور جو 11 آیتیں ہیں اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات ملی، اس جادو سے پروٹیکشن مل گئی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تھرو ہمارے لیے ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن ہے پروٹیکشن کا، ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے پروٹیکشن کا.
اور ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ کچھ وقت اوقات پر اچھی طرح سے پڑھنا ہے معزتین۔ جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم صلاح کے بعد پڑھتے ہیں، ہم صبح کے وقت پڑھتے ہیں، ہم رات کے وقت اس کو ایک طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے، اچھی طرح سے کریں گے، تو ہمیں یقین کے ساتھ ہمیں پورے شیورٹی گارنٹی دے چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں یہ سب چیزوں سے پروٹیکشن ملے گی۔ ابھی کس چیزوں سے پروٹیکشن ملے گی، یہ ساری چیزیں ان آیتوں میں ایک ایک کر کے ذکر کیا ہوا ہے۔ جب فلک کہا جاتا ہے قل اعوذ برب الفلق، تو یہ جو فلک ہے، یہ فلک عربی میں پھاڑنے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرح صبح کا پڑھنے، جو صبح کا جو پڑھنا ہے وہ بھی اسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو یہ ہے، جب ایسے لگتا ہے صبح جب ظاہر ہوتی ہے، جو اب اس وقت ہو رہی ہے ظاہر، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ رات کو پھاڑ کر وہ آ چکی ہے، اور وہ اس طرح سے پھیل جاتی ہے جیسے کہ اندھیرا تھا ہی نہیں، رائٹ۔ اور کچھ مفسرین نے اس بات یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، جو اس طرح سے آ جائے گی کہ جب جیسے کہ دنیا تھی ہی نہیں، جیسے ہمارے دن تھے ہی نہیں، ہم اس میں اس طرح انوالو ہو جائیں گے۔ اب جو صبح کے وقت ہے، جو انسان جو ہے وہ نکلتا ہے، کچھ زور زبردستی سے نکلتا ہے، کچھ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے صبح میں اٹھ کر نکلنے کی، کچھ کو فزیکل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کس کو مینٹل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کسی کو کچھ اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یا کوئی خوشی خوشی نکلتا ہے، کوئی بہت ہی عمد و ثنا کے ساتھ نکلتا ہے، کوئی پورے شکر ادا کر کے اس طرح سے نکلتا ہے۔ تو ہر ایک انسان الگ الگ اپنی ڈفرینٹ سینیریوز کے ساتھ نکلتا ہے صبح کے وقت اپنی اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب قیامت کے روز بھی لوگ اپنی اپنی دوسری مختلف حالات ہوگے، کوئی دکھ میں ہوگا، غم میں ہوگا، کہ سب کو تو بیان ہو چکا ہوگا، قبر سے ان کو اپنی حال پتا ہوگی۔ تو یہ جو بات ہے، یہ اسی طرح وہی سینیریو ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ یہ ہمارے قیامت کا دن کو بھی بتاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ابھی اس میں سارا کچھ انٹر ہو گیا، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، جو کرالنگ کریچرز ہیں، جو سارے جو کریچرز ہیں، ہر چیز جو بنی ہوئی ہے، ان کے شر سے ہمیں حفاظت۔ تو یہ جو ہے ہر چیز اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسے برڈز ہیں جو اڑتے ہیں، وہ اوپر اڑتے رہتے ہیں، وہ اگر ہم نے ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ تو آ کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، پر ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ہم ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے اینجلز ہیں، جو فرشتے ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمیں جو چیز ہے بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ساری چیزیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پروٹیکشن دے دیتے ہیں، جو چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ کبھی کبھار بظاہر ہمارے چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں بہت اچھی ہے ہمارے لیے، بٹ وہ بھی ہمیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پروٹیکشن دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آئی تھنک ابھی تیسری آیت میں من شر غاسق اذا وقب، تو جو غاسقن ہے وہ کیا ہے؟ جو غاسق ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تاریکی مینس اندھیرا، جو غاسق ہے وہ تاریکی غاسق اندھیرے والی چیز جو ہوتی ہے وہ بتائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اس چاند، جب وہ چاند کو دیکھ رہے تھے، تو اس چاند سے تم پناہ لے لو کیونکہ وہ غاسق ہے، اور جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غاسق جو ہے وہ تاریکی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چاند
سے اپنے جب داخل ہو جاتا ہے تو تم اس سے پناہ لو، کیونکہ وہ غاسق میں سے ہے۔ جو غاسق ہے، جو رات میں جو چیزیں جو داخل ہو جاتی ہے، جو رات کے سمے میں جو چیزیں آ جاتی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ چاند تو چھپ جاتا ہے، وہ جب گرہن ہو جاتا ہے تب وہ غاسق ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر تاریکی آ جاتی ہے تب وہ غاسق ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چاند کو بھی غاسق کہا گیا ہے۔ لائک ان جنرل چاند غاسق نہیں ہے، بٹ ان اینی کیس وہ جب تاریکی میں چلا جاتا ہے، جب وہ یہ ہو جاتا ہے، ایکلپس آ جاتے ہیں، تو جو ایکلپس ہوتے ہیں وہ ایک مصیبت کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ جو ہوتی ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے، گرہن جو ہوتا ہے وہ سائے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تب یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں، اور یہ ان نشانیوں میں سے ہے کہ یہ مصیبت کی نازل ہونے کا اندیشہ کرتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غاسق سے مراد جب شفق غائب ہو جائے، تو مارننگ کی جو برائٹنس ہے وہ غائب جو آ جاتی ہے، جب ڈارکنس ہے جو وہ غائب ہو جاتی ہے تب، اور اس کے سائے پھیل جائے، اور سوری میں الٹا بولی، تو جو شفق جو ہے وہ غائب ہو جائے، دیٹ از دا برائٹنس غائب ہو جائے، اور جب سائے سب کے ہو جائے اس وقت کو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس طرح کا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ جب کہ سب کے لائک وی کین سم ٹائمس کچھ چیزوں کی شیڈوز، ہم تو لائٹ میں ہوتے ہیں، ہم سٹیز میں ہیں، ہمیں تو شیڈوز نظر آتے ہیں، بٹ کچھ چیزوں کی شیڈوز بھی نظر آنے بند ہو جاتی ہے، تو کمپلیٹ تاریکی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اسے کہا گیا ہے، اسی وجہ سے چاند کو بھی غاسق میں کہا گیا ہے۔ نفاساتی فی العقد، تو نفاساتی میں ہماری جو اس کے بعد والی آیت ہے اس میں ہمیں فرمایا گیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو جو فوت آیا ہے اس میں ہمیں کہا گیا تھا نفاسات، اور میں نے پہلے فرمایا کہ وہ جو ہمارے جو یہودی تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی انوالو کیا تھا اس میں، اور اس کی وجہ سے نفاسات کہا گیا ہے۔ اللہ کسی کو علم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حاسدین کی حسد سے پناہ لینے کی بات کی ہے۔ اب حسد پہ میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گی۔ حسد جو ہے وہ بہت بری بلا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے وہ ہمیں، جو کسی نے خوب کہا ہے کہ جو حسد ایسی چیز ہے کہ جو وہ ایسا کاٹا ہے کہ جو انسان پکڑتا ہے وہ اسی کو کاٹ دیتا ہے۔ سو ان اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عمل دیا ہے، کسی کو جمال دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، پر حاسدین کے حسد سے وہ بچ نہیں سکتا۔ حاسدین کا حسد تو اسے لگتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ پروٹیکشن اس سورت سے ملی ہے، اس سورت سے ہمیں یہ پروٹیکشن مل جاتی ہے کہ ہم اس حاسدین سے بچ جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہے، جو حاسد ہے، جو وہ چاہتا رہتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے جو جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی یہ نعمت مل جائے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم اسے یہ نعمت تو مجھے مل جائے پر اس سے بھی چھن جائے، اور کچھ لوگ تو اسے پھر تکلیف پہنچانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیول کا حسد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا، اس لیول کا حسد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا۔ ہم اس لیول کا شاید حسد فیس نہیں کرتے، ہم ایول آئی سے تو وہ ہوتے ہیں، بٹ اس طرح سے لوگ ہمارے پر جادو یا ایسا نہیں کرتے۔ بٹ جب اگر ہمیں ایسے شبہ ہو کہ ہم پر کچھ ایسے جادو ہے، تو ہمیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پورا اعتماد تھا اور پوری طرح سے ان کو پروٹیکشن مل گئی، وہ رسی سے چھوٹ گئے، اسی طرح ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اس رسی سے چھوٹ جائیں گے۔ تو حسد کرنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کافروں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب دس از ویری لائک سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ، دیٹ مسلمانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ سو ان اینی کیس ہم سمجھ جائے کہ یہ ہم کہیں سے بھی اس چیز سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایزی پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں یہ سورہ ہمیں پکڑ لینی ہے، ہم یہ دونوں سورہ کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم اس سے بچے رہیں۔ نہ ہم جو ہمارے جو اس میں جو شان نزول میں ہم جو پڑھ چکے ہیں، جب لباب بن عاصم نے جب جادو کیا تو وہ حسد کی وجہ سے کیا۔ اس نے کیا چاہا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو قبیلے میں آئے ہیں،
اور جہاں پر یہ پھر وہ نبی بن گئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے، ان کو ساری ان کو ساری پرائرٹیز مل گئی ہے، ان کو سارا، بیکاز وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا درجہ مل گیا ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کے سے نکل جائے اور یہ وہ غلط طریقے کی چیزیں کرے، جیسے کہ وہ انہوں نے کچھ کام کیے ہوتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ وہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو بات ہے یہ ان کے لیے ان پر لوگوں کو ان پر انگلی اٹھانے کا ذریعہ بن جاتی تھی. تو ان اینی کیس اس وجہ سے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ حسد جو ہے وہ اس کی وجہ سے انہیں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حسد کی وجہ سے، پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد کی وجہ سے ان کو یہ جادو ان پر کیا گیا تھا. حسد ہر حال میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اور یہ جو ہے ہمیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم حسد کر رہے ہیں ہمیں اس پر اپنے آپ پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی چیزیں ہمارے سامنے ایوری ٹائم آتی رہتی ہے. لوگ مینز مسلمان ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہماری فیملی ہے، وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم ان کی چیزیں، پر جب ہمارے دل میں ایسے حسد آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے پناہ منگوائی ہے لوگوں سے، اگر میں حسد کر رہی ہوں تو یہ بات ہمیں اپنے آپ کو یاد دلا دینا چاہیے، اور اپنے نفس کو دبا دینا چاہیے جب کچھ حسد ہمارے دل میں آ جائے. ہم انسان ہیں، ہم آج کا جنریشن تو فلی وی آر سراؤنڈیڈ بائی، ماشاء اللہ وی ہیو سو مچ نعمت اراؤنڈ us, right? And people have more, like maybe 10 times more than us, or maybe 20 times more than us. We are living the life of maybe better than the kings or queens of the earlier times. However, there are people who are living lives of 10 kings or 10 queens of the earlier times. So in any case, اس کا ہمیں ہمیں جو ملا ہے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور ہم سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ڈپرائیوڈ بھی ہے اور بہت برے حال میں بھی ہے، اور doesn't give us a chance to look down upon anybody. However, ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہیے کہ یہ صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور میں اگر یہ حسد کر رہی ہوں کسی پر، اگر مجھ میں یہ بیماری ہے تو یہ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو پلیز یہ اپنے اندر سے نکالنے کی اس طرح سے کوشش کریں. اور جب ہم اس طرح سے جو لوگ حسد کرتے ہیں، ہم اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ چیز دی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے مل گئی، دس پرسن ڈزنٹ ایون ڈیزرو دس. تو یہ خالق کا کام ہے، وہ خالق کا کام ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ جسے دینا چاہتا ہے وہ دے دے. وہ خالق کا کام ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ خالق کے کام کو خالق کے ہاتھ میں رہنے دے، اور پھر ہم بس اس طرح سے دیکھیں کہ انہیں دیا گیا ہے، الحمدللہ فار دیٹ فار دیم. however الحمدللہ جو ہمیں دیا گیا ہے، this is the most I can handle انشاءاللہ. اینڈ اس وجہ سے مجھے اتنی استطاعت ملی ہے. یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، علم میں ہو سکتی ہے، خوبصورتی میں ہو سکتی ہے، جمال کمال جس میں بھی میمورائزیشن کتنی چیزوں میں ہو سکتی ہے. ہمیں بس یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، انہوں نے جسے چاہا جتنا دینا چاہا دے دیا ہے. خالق کا کام میں ہمیں دخل نہیں دینا ہے. دنیا میں اگر کوئی ہمیں جیسے ہم پیرنٹس ہیں، موسٹ آف جو بھی پیرنٹس ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو ہم کچھ الاٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ایک رول سیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ what do they know about this? So that is the same thing we should think about ourselves, that what do we know about these things. ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ چیز دی ہوئی ہے. حسد کرنے والا کا عمل کرنا، جو حسد کر رہا ہوتا ہے اس کا عمل کرنا بیکار ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں گانٹ باندھ لینی چاہیے. تو یہ جو نوٹس جو بندی تھی وہ ہم دوسری طرح کی نوٹس باندھ لیں، کہ ہم یہ نوٹس باندھ لیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حسد ہے وہ ہمارے عمل کو، ہمارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. ہم اعمال کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے
حسد کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو آگ جو ہے وہ لکڑی کو بالکل نہیں رہنے دیتا، اس کو بھکا بھکا کر دیتا ہے، اس کا کوئی پارٹ ہمیں لکڑی جیسا پھر نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسا سٹیج ہے جو 1 اسٹیج ٹو دا 3rd اسٹیج پہنچ جاتا ہے۔ تو ان اینی کیس ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری سارے ڈیڈز زیرو ہو جائے گی، تو ہمیں اس طرح سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ جب بال ہم جب اس طرح سے نکالتے ہیں، جب جو کاٹتے ہیں، جو بابر جب بال نکالتے ہیں، تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا بال ہے یا چھوٹا بال ہے، وہ سارے بالوں کو ایک طرح سے نکال ہی دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث جو میں کہتی تھی کہ وہ جیسے بالوں کو نکالتا ہے، ویسے ہماری نیکیاں کو نکال دیتا ہے، اس کا مفہوم ہے حدیث کا یہ۔ تو جب بال ہمارے نکلتے ہیں تب ہمیں جب بال نکلتے ہیں تب یہ نہیں پتا ہوتا کہ بڑے بال جا رہے، چھوٹے بال جا رہے، سارے بال چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح اپنا کام کر لیتا ہے۔ اس طرح کی طرح یہ ہمارے اعمال کو بھی اس طرح سے نکال دیتا ہے، جیسے بڑے اعمال ہو، چھوٹے اعمال ہو، سارے اعمالوں کو نکال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ بلکہ وہ لوگوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر حسد کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ لوگ جو تھے، جو میں نے کہا کہ یہودیوں نے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے دوسری صورت میں کہ یہ یہودی ان پر حسد کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے جادو کیا۔ ایک بار ابو جہل سے شریک بن قیس نے اس سے جو حسد سے جو یہودی ہے وہ تو نہیں، جو کفار تھے وہ تو نہیں بچے، بٹ ان اینی کیس جو مشرکین تھے وہ بھی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے شریک بن جو قیس ہے وہ مصیبت میں مبتلا تھا۔ جب ایک مرتبہ وہ شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، جو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے، کہ وہ سچے ہے کہ جھوٹے ہے، کاذب ہے، کہ وہ لیکن وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ابو جہل نے جواب دیا کہ وہ بالکل سچے ہیں اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، بٹ یہ جو ان کے قبیلے میں سارے کام جو ہے ان کو چلے گئے، تو اب پھر قریش کے لیے کیا بچے گا؟ تو یہ بات ہو گئی کہ ان کو اب یہ جو بات ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ابو جہل نے اپنی آخرت کو نہیں چنا، دنیا کو چنا۔ اس کو یہ جو دنیاوی کام تھے، یہ جو بڑے لگ رہے تھے، تو یہ شیطان کا ایک چنگل تھا جو اس کے اندر وہ پھنستا گیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حاسدین میں سے نہ بنائے، اور ان اینی کیس ہمیں حسد کرنے والوں سے بھی بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی کہ ہماری ذریات میں سے نبی پیدا ہو۔ تو ان اینی کیس یہ جو ہے ساری چیزیں ان کے جو وہاں سے یہ جو نبیوں کے جو حال ہوتے تھے کہ ان کو کتنے نبیوں کو تو قتل بھی کر دیا جاتا تھا اس حسد کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں اس سے بچتے رہنا چاہیے، حسد سے ہمیں پوری طرح سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر جو دوسری صورت ہم نے پڑھی وہ تھی سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہاں پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کی پناہ طلب، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کی ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں پناہ دے دے. اوکے. اور یہ پناہ میں تینوں چیزوں کا اضافت جو ہے، اضافت جیسے کہ ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں تینوں، اور تینوں چیزوں کو ناس کی طرف اٹیچ کر رہے ہیں، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہم وسوسے جو ڈالنے والی جو سے انسان کا رب سے جب وسوسے آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں، جب شیطان بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ صورتیں پڑھ کر آفت سے ہمیں پناہ مانگتے ہیں. ہم آخرت کی آفت سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں سورہ فلق سے ملتی ہے، اور ہم دنیا کی آفت سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں شیطان اور انسانوں کے وسوسوں سے ہوتی ہے. وہ ہمارے دلوں میں جو ڈالتے رہتے ہیں، وہ ہم اس کے وسوسے سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل ربی اعوذ بک من ہمزۃ الشیطان شیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اس میں ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے جو دولت ہے، جو ایمان کی دولت ہے، اسے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کافر بنا دے، وہ ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ہم تو کہہ گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو کمپلیٹلی پروف ہو گئے، ابھی ہمیں شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں خطرہ بھی ہے. تو یہ خطرہ ہمیں جو جنوں سے آ رہا ہے تو ہمیں انسانوں سے بھی آ رہا ہے. ہم جیسے کوئی ڈبیٹس دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں کوئی کوشچنس دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں وہ چیزیں، وہ باتیں گھر کر جاتی ہے، وہ انٹری لیتی ہے. اور یہ جو ہے وہ کوشچن ہمارے دل میں رہتا ہے، اور پھر وہ ایک الاسٹک کی طرح پل ہوتا رہتا ہے. تو وہ جو ایک ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں، جو سلولی دلہ جو ہے، وہ سلولی شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ ہمیں اس سے محروم کرتا رہتا ہے، ہمیں اپنے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے دل میں کچھ باتیں گھر کر جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اور اس طرح سے بسی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ لاسٹ مومنٹ تک ہمیں پریشان کرتی ہے. ہم اس کو کور کرتے رہتے ہیں، ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں. however جب شیطان کا اٹیک، ایک جو لاسٹ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوتے ہیں، جب موت ہمارے قریب ہوتی ہے، تب جو شیطان جو اٹیک کرتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ہم کافی قصوں میں بھی سنتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا جو اٹیک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچانا ہے. ہمیں اپنے جو انلیٹس ہے، جو ہمارے جو آؤٹ لیٹس اور انلیٹس جو ہے، ہمارے جو نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ہمارے کانوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں جو ورڈز بھی ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں اس کو محفوظ، لیکن جو صحیح ورڈز ہے وہی رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کو اس کے شر سے دور رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ شر سے ہمیں بچانا چاہتے تھے، کہ وہ اس کا شر نہیں پھیلانا چاہتے تھے. تو آج تو یہ پھیلا ہوا ہے، یہ تو لائک اٹس ایوری ویئر دیٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چھوٹی بات نہیں، بٹ بہت بڑی بڑی باتیں جو ہو رہی ہے، پر کافی لوگوں کی کافی ساری اس میں اوپینینز ہوتی ہے. تو یہ اوپینینز نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے دل میں وسوسے کے کام کر رہی ہے. یہ ہمارے دل میں ایک طرح کی ایک گھر بنا رہی ہے، اور جو یہ گھر بن رہے ہیں، یہ گھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے وہ بتوں کو توڑ دیا تھا، اسی طرح سے ہمیں ان گھروں کو توڑ دینا ہے. پہلے ان کو انٹری ہی نہیں آنے دینا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تب ان کو
معزتین پڑھ کر انہیں توڑ دینا ہے. اور ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اختلاف کے تھرو ہمارے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. جو اختلاف ہوتے ہیں وہ ساری ہمارے ارد گرد جو سارے اختلاف ہے وہ دین کے ریلیٹڈ ہوگی یا دنیاوی ریلیٹڈ اختلاف ہوگی. ہم اس میں پڑھنا آئی ایم ناٹ گونا ڈینائی اٹ بیکاز میں بھی کتنی بار اس میں پڑھ جاتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں ہم اس میں پڑھ جاتے ہیں. اتنی کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے, اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ ہم اس میں پڑھتے جاتے ہیں. اور ہم جب پڑھتے جاتے ہیں تو یہ اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اور جو یہ گھر بنا رہے ہیں ایز اے سیڈ کہ اسے ہمیں توڑنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں شیطان جو ہے وہ اپنی سن انسان کے دل پر ایسے لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو ہے وہ ہمیں, جو انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ یہ اپنا کام کر دیتا ہے. تو یہ انسان کی شکل میں آتا ہے یا شیطان اپنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آجو باجو جتنی بھی ڈائریکشنز ہے اس میں سے ہمیں اٹیک ہو رہا ہے. بٹ یہ ہمیں ڈرنے والی بات نہیں ہے. ہمارے لیے پروٹیکشن معزتین میں ہے, ہمارے لیے پروٹیکشن تعوذ میں ہے. ہمیں اس پر فل یقین رکھ کر ہمیں جو اوقات ہے اس پر ہمیں پڑھنے چاہیے. کچھ لوگوں نے تو انکار کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہی نہیں تھا. بٹ یہ اگین یہ اختلاف کی بات ہوتی ہے, ہم اس میں نہیں پڑیں گے. لیکن یہ جادو ہوا تھا, اور اگر ہماری امت پر یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز گون تھرو سو مچ, انہوں نے اس طرح سے ہمیں ایک ٹیچنگ دی ہے. اور ہمیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تھم رول دیا ہے سورہ آراف میں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے, ان ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لائے. تو یہ ہم آئیڈینٹیفائی بہت ایزیلی کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لائے. اوکے, اور وہ ہمیں ان کے تھرو وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے, جو ہمیں اوپینین بیس اور دوسرے کی نظریات اور جو ساری باتیں ہیں اس پر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں اپنے ایک سوئی ہمارے ذکر پر اور ہمارے اعمال پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے نبی کے دشمن بہت شیطانوں میں نبی کے دشمن شیطانوں میں شیطانوں سے پیدا کیے ہیں, جو کچھ آدمی اور کچھ جنوں میں ہے. دوسرے بعض کو چکنی چوڑی باتیں کر کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو ادھر ادھر بھٹکاتے رہتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سورہ کا یہ آیت کا مفہوم تھا کہ یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے آدمیوں کے فیس میں بھی آتا ہے, اور ہمیں باتوں بھی سناتا ہے, اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں یہ جو صورتیں ہیں وہ ہمیں کچھ اوقات پر پڑھنی ہے. تو ہمیں جادو سے بچنے کے لیے ہم جب چاہے تب ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم معزتین پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ اور مختلف آیتیں ہیں جو وہ بھی ہم پڑھیں تو ہمیں اس سے حفاظت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہر دعا مانگتے تھے اس چیز کی پناہ, ہر چیزوں کی پناہ مانگتے تھے. اب جب یہ صورتیں نازل ہوئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتوں کا ہی معمول رکھتے تھے. صبح شام کی صورتوں میں یہ پڑھا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے تھے, اور پھونک اس طرح سے مارنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تھوک ظاہر بھی ہو, اور پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے جہاں کہیں پر بھی اپنا ہاتھ پڑتا تھا وہ دم کر دیتے تھے. اسی طرح ہمیں رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے. اور کچھ روایت میں ہے کہ یہ صبح میں نماز کے وقت بھی پڑھی گئی تھی, اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دم کر دیتی, ان کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی, اور وہ اپنا ہاتھ پھر جہاں کہیں پر بھی پھیلا دیتے تھے, اور اس طرح سے ان کو آسانی ہو جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا سننا جو کچھ کہا اسے قبول کرے, اور جو
غلطی ہو گئی ہے اسے معاف کرے، اور ہمیں ان پر استقامت عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوری، دعا کرنی تھی، میں I did not know. I'm doing inshallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في جنة بالقرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألف ألف. اللهم أنش وحشتي في القبر. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبي سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا والرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔